پاور میں ہونے کے باوجود یہودی کے ساتھ یہ حسن سلوک، یہ ہمیں بتلا رہا ہے جو نعرہ ہمارے دیش کے پرائم منسٹر صاحب نے دیا ہے، مودی جی نے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس۔ محمد رسول اللہ کے اس واقعے کو اپنائیے اور دیکھیے، یہ تھا سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس۔ صرف کہہ دینے سے کوئی چیز حاصل تھوڑی ہو جاتی ہے، کہہ دینے میں کیا لگتا ہے، دو چھٹاک کی زبانی تو ہلانا پڑتی ہے، اصل چیز تو ہوتا کر کے دکھانا۔ پاور میں ہے محمد رسول اللہ، گلا دبایا جا رہا ہے، اشارہ کر دیں تو اس یہودی کی گردن الگ کر دی جائے، لیکن کچھ نہیں۔ ایک طرف اس کی جان کی بھی حفاظت، دوسری طرف اس کے مال کی، ہاں تم نے قرض دیا تھا میں دوں گا تمہیں، 2 دن اور باقی ہیں، اس کی مال کی بھی حفاظت، تیسری طرف اس کا ساتھ بھی دے رہے، اس کے ساتھ بیٹھ بھی گئے۔ یہ مثالیں کہاں ملے؟ پاور میں محمد رسول اللہ، ایک 12 سال کا بچہ نبی کی خدمت کرتا، کون؟ یہودی بچہ، اچانک بیمار ہوتا ہے، اللہ کے رسول اس بچے کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ کون؟ امام کائنات، کون؟ محمد رسول اللہ۔ کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہودی بچے کے گھر، کس لیے؟ اس کو دیکھنے کے لیے۔ ہمارے دیش کے پردھان منتری جی، بمبئی میں تاج ہوٹل کے اندر آتنکوادی حملہ ہوا تھا، کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ اس میں ایک لڑکا وہ مارا گیا تھا جو اسرائیل کا رہنے والا تھا، اسرائیل کا۔ ہمارے پردھان منتری جی جب اسرائیل گئے تو اس لڑکے کے گھر پہ بھی گئے جو بمبئی کے آتنکوادی حملوں میں مارا گیا تھا۔ اسرائیل چلے گئے، لیکن ہمارے دیش کا بیٹا اگر مارا جاتا ہے، تبریز انصاری، اخلاق، پہلو خان، یہاں نہیں آ سکتے، اپنے دیش کے بیٹے کے گھر نہیں جا سکتے، اسرائیل جا سکتے ہیں، اس کے گھر میں جا سکتے ہیں۔ یہی تو ہمیں شکایت ہے، اور کیا شکایت ہے؟ آپ نے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس جو نعرہ لگایا تھا، اب جیتنے کی کوشش کرو۔ ہم وہ قوم ہیں کہ تم خون کا ایک قطرہ مانگو گے، ہم ایک بوتل دیں گے۔ ہم وہ قوم ہیں کہ اس دیش کے لیے تم ہم سے ایک ہاتھ مانگو گے، ہم پوری جان کی قربانی دیں گے۔ تم ہم سے ایک آنکھ مانگو گے، ہم دونوں آنکھ دے دیں گے۔ تم ہم سے ایک قدم چلنے کے لیے کہو گے، اس دیش کے لیے ہم 1 میل چلیں گے۔ ہماری دیش بھکتی کا امتحان مت لیجئے، تاریخ پڑھیے، اتہاس پڑھیے، یہ زمین اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے، اس بھارت کے اوپر مرلانے والا آسمان ہماری قربانیوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ چکا ہے، جو کبھی بھول نہیں سکتا۔ آج بھی علماء صادق پور کی قربانیاں، اور بنگال کے اندر آج بھی وہ درخت موجود ہیں جن درختوں کے پیڑوں کے پھندوں سے رسیاں لٹکا کر ان پر، ان کے پھندوں میں ہمارے علماء کی گردنیں دے کر تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔ آج بھی وہ پیڑ موجود ہیں بنگال کی سرزمین پر جو ان علماء کی قربانیوں کو کبھی بھول نہیں سکتے اور ان کی قربانیوں کی شہادت دیں گے۔ یہ ہماری قربانیاں رہی ہیں اس دیش کی آزادی میں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول کا یہ حسن سلوک یہودی کے ساتھ، بچے کو دیکھنے پہنچ گئے، اب وہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اللہ کے نبی اس کے سرہانے بیٹھ گئے، اپنا شفقت بھرا ہاتھ، اپنا پیار بھرا ہاتھ اس یہودی بچے کے سر پہ رکھنے لگے، پھیرنے لگے۔ مدینے کی کمان محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں، یہودی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ تھوڑی سی تسلی دے دیجئے مجھے میرے پردھان منتری جی، پیار بھرا ہاتھ اس دیش کے 25-30 کروڑ مسلمانوں کے سر پر بھی پھیر دیجئے۔ میری آپ سے گزارش ہے، یہ مسلمان بھی اس دیش کے بیٹے ہیں، ہم بھی اس دیش کے ناگرک ہیں، تھوڑا سا پیار، رحم و کرم دکھلا دیجئے۔
تھوڑا سا آ جائیے. دیش کے لیے جھکنا، اپنی اولاد کے لیے جھکنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تھوڑا سا نرم ہو جائیے اور پھر دیکھیے تھوڑی سی نرمی میں ہم کیا کیا قربانیاں دیتے ہیں اس دیش کے لیے. آپ تھوڑا سا ہمارا بھی امتحان لے لیجئے، اپنا بھی تھوڑا سا وشواس ہمیں جیتنے کا موقع دیجئے. ہم جیت جائیں، ہمارا وشواس بھی جیتنے کی کوشش کیجئے اور ہمارا وشواس بھی جیتیے. آئیے میرے بھائیوں، اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹے کلمہ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ جملہ سنتے ہی اس نے اپنے باپ کو دیکھنا شروع کر دیا. باپ کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا محمد رسول اللہ کی خدمت کرتا ہے، ان کی مذہب کی تعریف کرتا تھا، ان کے اخلاق بتاتا تھا. میرے بیٹے کا پہلے ہی من تھا محمد رسول اللہ کا دھرم مذہب قبول کرنے کا. باپ نے سر ہلا کر اشارہ کیا، میرے بیٹے کلمہ پڑھ لو. کوئی بات نہیں، مجھے مت دیکھو، تمہارے سامنے بیٹے محمد رسول اللہ، تم ان کی خدمت کیا کرتے تھے، تمہارا دل بھی ان کی تعلیم پر تھا، پڑھ لو. باپ کی طرف سے اجازت ملی اور بیٹے نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. جیسی یہ کلمہ بیٹے کی زبان سے، یہودی بچے کی زبان سے نکلتا ہے، اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ یہودی بچہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول اس بستر سے اٹھ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اللہ کا شکر ہے کہ اس اللہ نے اس بچے کو جہنم میں جلنے سے بچا لیا، جہنم میں جانے سے نجات دی. ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک وقت بھی روزہ نہیں رکھا، یہاں کلمہ پڑھا وہاں انتقال، اور اللہ کے رسول نے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. اللہ کا شکر ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. دیکھیں آپ، یہ تھا حسن سلوک، سب کو لے کر چلنے کا. بیمار ہوا تو اس کو دیکھنے کے لیے پہنچ گئے. کہاں ملے گی یہ تعلیم؟ کون؟ یہودیوں کے ساتھ بیٹھے اپنے صحابہ کے بیچ میں، اچانک دیکھا ایک جنازہ آ رہا ہے. قریب آیا، پتہ چلا یہودیوں کا جنازہ ہے، یہودی اپنے کسی رشتہ دار کو لے کے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے اس کے قریب سے گزرا، آپ کھڑے ہو گئے. جب جنازہ کافی آگے چلا گیا تب آپ بیٹھے. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول مرنے والا تو یہودی تھا، آپ پھر بھی کھڑے ہو گئے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا یہودی تھا تو کیا ہوا، کیا انسان نہیں تھا؟ انسانیت کا سبق، مانوتا کا سبق، مانوتا کا پاٹھ کیا پڑھایا؟ صحابہ پوچھ رہے ہیں مرنے والا تو یہودی تھا، یعنی آپ تو زندگی بھر یہودیوں کی مخالفت کرتے رہے، مرنے والا یہودی اور آپ کھڑے ہو گئے، اس کے جنازے کی تعظیم میں آپ کھڑے ہو گئے. تو آپ نے کہا تو کیا ہوا یہودی تھا، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ یعنی میں ان کی تعظیم میں کھڑا نہیں ہوا ہوں، ان کے غم میں شریک ہوا ہوں. انسانیت کے ناطے یہ ہمارا دھرم ہمیں سکھلاتا ہے کہ ہم دوسروں کے غم میں برابر کے شریک ہوں. بھائی ظاہر بات ہے کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا باپ، اس کے رشتہ داروں کو غم ہوگا نا اس کے مرنے کا، تو ہمیں کسی کے غم میں شریک ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ ہونا چاہیے شریک. آپ ہو گئے. یہودیوں کے ساتھ یہ برتاؤ کہاں ہیں ہم؟ کتنی آسانی کے ساتھ لوگ الزام لگا دیتے ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ تلوار کے زور سے پھیلا، ایسا پھیلا ویسا. آئیے یوٹیوب کے اوپر میری تقریر کچھ بھی نہیں، ایسے ایسے بیان دیے جا رہے ہیں کھلے کھلے، ایسے ایسے 2021 تک 22 تک اسلام کو اس دنیا سے مٹا کے رکھ دوں گا، قرآن میں آگ لگا دوں گا، ایک ایک مسلمان بچے کو قتل کر کے پوری نسل اسلام کی نسل کو مٹا دوں گا. ایسے ایسے بیان پڑے ہوئے ہیں، لیکن انڈیا ٹی وی والے کی آنکھیں بٹن بنی ہوئی ہیں، یہ نہیں دکھ رہا ہے، نہیں دکھے گا.